کسی بھی افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی سرحد پار تشکیل میں 70% افغانی شامل ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب۔ کہا ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپریشن بنیان و مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ ریاست طیبہ اور پاکستان کا آپس میں ایک گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا قیام کلمہ طیبہ کی بنیاد پر رمضان کے بابرکت مہینے میں ہوا۔ اللہ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ فیلڈ مارشل نے قرآن کریم کی آیات اور اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کے بارے میں اپنا واضح نقطہ نظر پیش کیا۔ کہا جن قوموں نے اپنے اسلاف کی علمی اور فکری میراث اور قلم کی طاقت کو چھوڑ دیا وہ زبونحالی کا شکار ہوئی۔ انڈر 19 ایشیا کپ فائنل پاکستان نے رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا۔ بھارت کو جیت کے لیے 348 رنز کا ہدف۔ بھارت کے 59 سکور پر 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی پہلی وکٹ 31 رنز پر گری۔ حمزہ ظہور 18 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ عثمان خان 35، احمد حسین نے 56 رنز بنائے۔ کپتان فرحان یوسف صرف 19 رنز ہی بنا سکے۔ سمیر منہاس 172 رنز بنا کر ٹاپ سکورر رہے۔ پاکستانی ٹیم نے 42 اوورز میں 300 کا ہنسا عبور کر لیا۔ بھارت کی طرف سے دیپیش دویندرن نے 3، ہانیل پٹیل اور کھلان پٹیل نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ایشیا کپ پاکستانی کھلاڑی سمیر منہاس کا شدید لاٹھی چارج، بھارتی بالرز کے ہوش اڑا دیے، چوکے اور چھکوں کی بارش کر دی۔ 113 گیندوں پر 172 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سمیر منہاس نے 17 چوکے اور 9 چھکے لگائے۔ طیب اردوان نے پاک ترک تعلقات کو مثالی قرار دے دیا۔ استنبول نیول شپ یارڈ میں پاک بحریہ کے دوسرے جہاز PNS خیبر کی کمشننگ تقریب۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا خطاب۔ کہا پاکستان ترکی کا سچا اور کھرا اتحادی ہے۔ پاک ترک دوستی قیامت تک برقرار رہے گی۔ آج PNS خیبر کو پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں۔ پاکستان اور ترکی میں 4 جہازوں کی تیاری کا معاہدہ ہوا تھا۔ پہلا جہاز PNS بابر 24 مئی 2024 کو حوالے کیا گیا۔ تیسرا جہاز PNS بدر جون 2026 میں پاکستان کو دیا جائے گا۔ چوتھا جہاز 2027 میں پاکستان کو ملے گا۔ صدر مملکت 4 روزہ دورے پر عراق پہنچ گئے۔ بغداد ایئرپورٹ پر عراقی حکام کا صدر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن، شہری رحمان، نیئر بخاری بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری کی عراق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں شیڈول۔ 2 طرفہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ غیر قانونی طور پر ایران گھسنے کی کوشش کرنے والے 40 افغانی سردی سے ٹھٹر کر ہلاک ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق 15 افغان شہریوں کی لاشیں کوہستان اور ادرسن اضلاع منتقل کر دی گئیں۔ ایرانی سرحدی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2025 سے ایران میں غیر قانونی داخلے کی کوششوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق رواں سال 16 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین اور پناہ گزینوں کو ایران سے بے دخل کیا جا چکا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تعاون سمیت علاقائی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں تجارت، رابطہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کے لیے قریبی اشتراک اور باہمی مشاورت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ طویل خوش سالی کے بعد خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش۔ بٹگرام، پشین، زیارت، مستونگ، یوب میں بادل کھل کر برسے۔ ہنگو، ٹانک، 4 سدہ قلات میں ابر رحمت۔ چترال میں برف باری کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ چمن سے قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے اور دیواریں گر گئیں، درخت اکھڑ گئے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری۔ وادی نیلم اور لیپا کے پہاڑوں پر سفید موتیوں کی برسات۔
سردی کی شدت میں اضافہ ریکارڈ، اسلام آباد میں موسم ابر آلود، بعض علاقوں میں بوندا باندی کا سلسلہ جاری، پنجاب میں بھکر، منکیرا، خوشاب میں موسلا دھار بارش خنکی بڑھ گئی۔ پاکستان میں بارش برسانے والا ایک اور سسٹم 27 مئی کو پاکستان میں داخل ہوگا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت دھند، فلائٹ آپریشن بھی متاثر، 6 انٹرنیشنل پروازیں دیگر شہروں کی طرف منتقل کرنا پڑی۔ صبح کے وقت حد نگاہ انتہائی کم ہونے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ لاہور میں صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند رہی۔ لاہور میں شدید دھند کی وجہ سے پروازوں کا شیڈول جزوی طور پر متاثر، بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار۔ موٹر وے بھی صبح کے وقت دھند کے باعث کئی مقامات سے بند رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، بیرون ممالک جانے والے مسافروں کے امیگریشن پروسیس کا جائزہ لیا، مسافروں سے بھی بات چیت کی، کہا کسی بھی مسافر کو بلا جواز سفر سے نہیں روکا جائے گا، پیشہ ور بھکاری یا نامکمل دستاویزات کسی کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی، پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والوں کی جگہ جیل ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جمہوریہ ماریشس کے ہائی کمشنر مسٹر منسو کرمباکس کی ملاقات ہوئی ہے۔ بزنس ٹو بزنس روابط، تجارتی وفود اور نمائشوں کے انعقاد کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماریشس کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعاون کو مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار، تعلقات، تعلیم، سیاحت، زراعت اور عوامی تبادلوں کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ظاہر کیا۔ وفاقی حکومت کا بڑا یو ٹرن، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ ملازمت پر پینشن اور تنخواہ دونوں لینے پر عائد پابندی ختم کر دی۔ وزارت خزانہ نے سابقہ احکامات واپس لے لیے، ڈبل بینیفٹ اسکیم بحال کر دی، دوبارہ تعینات ریٹائرڈ ملازمین مکمل مالی مراعات کے ساتھ تنخواہ اور پینشن وصول کر سکیں گے۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر، نیٹ میٹرنگ پالیسی میں بڑی تبدیلی، نیپرا قوانین 2025 کے تحت 7 سالہ سولر معاہدے کی مدت 5 سال تک کم کر دی گئی، نیٹ بلنگ سسٹم متعارف کروایا گیا، فی یونٹ تبادلہ 11 روپے کر دیا گیا ہے، پہلے سولر صارفین کو 25 روپے 98 پیسے کا فائدہ پہنچتا تھا، آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کے لیے لائسنس لازم قرار دیا گیا۔ وزارت توانائی اور نیپرا کی کئی ماہ کی مشاورت کے بعد نئی پالیسی نافذ کر دی گئی ہے۔ پشاور میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کا بڑا فیصلہ، پولیس کے لیے جدید اسلحہ اور ٹیکنالوجی خریدنے کا اعلان، سنائپر رائفلز، 1250 خودکار ہتھیار، تھرمل بائنکیولرز، ٹی آئی کیمرے، سرویلنس اور سرچنگ ڈرونز، اینٹی ڈرون گنز، بم ڈسپوزل سوٹس اور کیمرے، 6000 بلٹ پروف جیکٹس اور ہیلمٹس اور بختر بند گاڑیوں کی خریداری شامل ہے۔ پولیس حکام کے مطابق فورس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا۔ اب کراچی کے حالات بہت بہتر ہیں، یہ سال ترقیاتی کاموں کا سال ہے، میئر کراچی مرتضی وہاب کا عوامی مسائل فوری حل کرنے کے عزم کا اظہار۔ کراچی سینٹرل میں سڑک، امینا بازار، انڈر پاس اور شیرین جناح پارک کے افتتاح کر دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے جھولا بھی جھولا، کہا قیادت جدت پسند اور شہریوں کے دکھ سکھ میں ساتھ ہے، اب دفتر سے براہ راست عوام کی خدمت ہوگی۔ لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ، شہر کا AQI 350 ریکارڈ، عالمی درجہ بندی میں لاہور کا دوسرا نمبر، کراچی کا 5واں نمبر، پنجاب میں بہاولپور سب سے زیادہ آلودہ شہر، AQI 421 ریکارڈ، جبکہ ملتان کا AQI 314 ریکارڈ۔ ماہرین کے شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کی ہدایت کی گئی۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں فائرنگ، 10 افراد ہلاک، 10 افراد زخمی ہوئے، حملہ آور موقع سے فرار۔ فائرنگ کا واقعہ بیکرز ڈیل ٹاؤن شپ کے علاقے میں پیش آیا، 12 مشتبہ افراد نے دکان کے باہر فائرنگ کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
भारत का मकरूज चेहरा और दहशतगर्दी बांग्लादेशी नौजवानों पर आया। भारतीय हुकाम ने इतराफ़ किया है कि बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत को शक की निगाह से देखने लगी। पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना। बांग्लादेश में चैन। पाकिस्तान के असर रसूख ने भारत को गैर मुतल्लिक कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने पॉलिसी दुरुस्त ना की तो बांग्लादेश में हिमायत खो देगा। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ। हमलों में मजीद 10 फ़लस्तीनी शहीद, बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी। दूसरी जानिब इसराइली फौजियों के मगरबी किनारे में छापे भी जारी। मुतादिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया।